الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسے اصول و ضوابط اور قوانین عطا فرما دیے ہیں کہ جس بھی معاشرے میں اور جس بھی دور میں رہنے والا انسان ہو، اس کے لیے بہرحال رہنمائی ہر اعتبار سے موجود ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو یونیورسل دین بنایا ہے، ہمیشہ رہنے والا، اور دوسری اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین میں ایک توازن کی کیفیت پیدا کی ہے۔ ایک جانب اس توازن کو برقرار رکھنے کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ توازن رہے گا تو عدل ہوگا، اور دوسری جانب اہل ایمان کو حکم ہے کہ عدل و قسط کے نظام کو قائم کریں، یعنی ہمارے انفرادی رویوں میں بھی توازن اور ہمارے اجتماعی قوانین میں بھی ایک توازن ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ایک بیلنس ہے، اور یہ بیلنس جب آؤٹ ہو جاتا ہے تو زندگی کا نظام تباہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ پوری دنیا میں صرف اسلام ایسا دین ہے جو انسان کو اس توازن کی صحیح تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ جب عدل کرنے کی بات آتی ہے تو کوئی مظلوم ہو تو اب چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، بادشاہ ہے یا فقیر ہے، حکمران ہے یا محکوم ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ دین کی تعلیم یہ ہے کہ جب عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنا ہو تو پھر مظلوم کا ساتھ دینا ہے اور ظالم کو سبق سکھانا ہے۔
یہاں تک کہا گیا ہے سورۃ الحجرات میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم دو ایمان والوں کو بھی لڑتا دیکھو تو پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کے مابین صلح کرا دو. لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے اور ایک فریق صلح پر آمادہ نہ ہو تو پھر جو ظالم ہے نا اس کے خلاف لڑو، اس مظلوم کے ساتھ مل کر. پھر تمہیں نیوٹرل رہنے کا حق بھی نہیں ہے، غیر جانبدار رہنے کا حق بھی نہیں ہے. تو اس عدل و قسط کے نظام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے اندر وہ توازن قائم کیا جائے. اسی طرح ہمارے انفرادی رویوں میں بھی توازن ہے. بعض اوقات ہم اس توازن کو یوں سمجھ لیتے ہیں، یعنی میرے نزدیک یہ دونوں بھی انتہائیں ہیں، کہ ساری زندگی اس بات کا ڈھنڈورا پیٹنا کہ اسلام امن کا دین ہے، بلا شبہ امن کا دین ہے، لیکن ان کے لیے جو اس کو دین تسلیم کرتے ہیں. اور دوسری جانب وہ ایک دوسری انتہا ہے عسکریت کی اور تکفیریت کی، تو یہ بھی ایک اعتبار سے انتہا ہے. یاد رکھیں دین کا مزاج اصل میں رسول اللہ کا مزاج ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے حقدار سے شدید محبت کر کے دکھائی ہے، انتہا کی محبت کر کے دکھائی ہے. اور وہ شخص جو نفرت و بغض کا اپنے آپ کو حقدار بنا بیٹھا اس کے ساتھ پھر شدید نفرت بھی اللہ کے رسول نے کر کے دکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. مکی زندگی بھری پڑی ہے، دعوت کا مرحلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں. اس پر اب مشکلات بھی آ رہی ہیں، مشقتیں بھی برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، لوگوں کے عجیب و غریب جملے بھی ہیں، القابات بھی سننے کو مل رہے ہیں، اور پھر یہ کہ وہ فزیکل ٹارچر بھی ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود صبر ہے. بلکہ صبر سے آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر ان لوگوں کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگتے ہیں. اور وہ لوگ پھر جو دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں ان کے لیے محبت ہی محبت ہے، محبت ہی محبت. اور آپ قرآن مجید کو بھی دیکھ لیجئے، یعنی ایک جانب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں سنتے رہیں، فاصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، جو یہ کہہ رہے ہیں صبر کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، اچھے طریقے سے چھوڑیے، جواب دینے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں. ایک جانب یہ معاملہ ہے. ایک جانب معاملہ یہ ہے کہ طائف میں پتھر مارے جا رہے ہیں، جسم سے خون بہ رہا ہے، جوتے پیروں کے ساتھ خون کی وجہ سے چپک گئے ہیں، نقاہت ہے، کمزوری ہے، چلا نہیں جا رہا. اس کے باوجود بھی یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے نہ صحیح تو ان کی نسلوں میں سے کوئی ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو مجھ پر ایمان لے آئیں گے، مجھے پہچان لیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جانب یہ کیفیت ہے، اور دوسری جانب کیفیت کیا ہے کہ قرآن مجید حکم دے رہا ہے وَقَاتِلُوهُمْ، جنگ کریں ان سے یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور اللہ کا دین غالب ہو جائے، ان کی گردنوں پہ ماریں. تو میں 3 باتیں عرض کرنے لگا ہوں، ان کو غور سے سمجھ لیں. پہلی اور کیٹیگوریکل بات، اہل ایمان سے محبت کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کی منشا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تو نفرت کا کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا. اہل ایمان سے محبت ہی محبت. اور دوسری 2 باتیں کیا ہیں؟ جو اہل کفر ہیں ان کے اندر آپ 2 قسمیں کریں گے. ایک وہ جو حربی کافر ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ پر آمادہ ہیں، جو لڑ رہے ہیں. ان کا معاملہ تو یہ ہوگا کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی، جواب میں ان کے لیے سختیاں ہیں، شدتیں ہیں، کوئی نرمی کا پہلو نہیں. ہاں ان کو آپشن دیا جائے گا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، کہا پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، کہنا مسلمان ہو جائے، اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر دوسرا آپشن یہ کہ جزیہ دے دیں، اور اگر یہ بھی قبول نہیں کرتے تو پھر بہرحال تیسرا آپشن یہی ہے کہ ان کے ساتھ جنگ ہوگی۔ تو میں نے کہا کفار میں ایک قسم وہ ہے جو حربی کافر ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ پر آمادہ ہیں، ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں۔ لیکن کفار کی ایک دوسری قسم بھی ہے، یہ ہیں تو اہل کفر، لیکن بہرحال یہ وہ جو امت دعوت ہے اس میں شامل ہیں، ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے، یہ ہمارے گلی محلوں میں ہمارے آس پاس رہتے ہیں، ہمارے گھروں میں کام بھی کرنے آتے ہیں، ہمارا کوڑا بھی اٹھانے آتے ہیں، بعض اوقات ہمارے اداروں میں ملازمتیں بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ جنگ کا حکم نہیں ہے، ان کے ساتھ لڑائی کرنا، مرنا مارنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ ہاں، ان کے لیے معاملہ یہ تھا انہیں اسلام کی دعوت دی جائے، اللہ کی طرف بلایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دعوت دی جائے کہ بھائی آؤ ایمان لے آؤ۔ اس کے لیے اخلاق ہے، اس کے لیے کردار ہے، اس کے لیے بڑے اچھے انداز میں ان کو اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ اور بدقسمتی سے بہرحال ہم باقی سارے کام کر لیتے ہیں، ہم ان سے برتن الگ کر کے رکھ لیں گے، ہم ان سے کراہت بھی کریں گے، ہم ان سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے جس کا دل کرتا ہے بہرحال، لیکن بات یہ کہ اسلام کی انہیں دعوت دینا۔ میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں سوال پوچھنے، بھائی یہ بتائیں ان کو صدقہ دے سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، غریب ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، زکوٰۃ دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں، یہ شرعی مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں، میں اب ان کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن میں ان سے ایک سوال ضرور کرتا ہوں، میں مسئلہ بتا دیتا ہوں، مسئلہ بتانے کے بعد پھر میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کو خیال ہے کہ وہ غربت کا شکار ہے؟ آپ کو خیال ہے کہ وہ غیر مسلم جو ہے اس کے گھر میں کوئی مسائل ہیں، مشکلات ہیں فلاں، آپ کو اس کی مشکلوں کا احساس ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کیا آپ کو اس کی سب سے بڑی مشکل کا احساس ہے؟ اس کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اگر وہ اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو جہنم کی آگ میں گرے گا۔ اگر آپ اس کے ساتھ اتنے مخلص ہیں تو آپ اس کی اس مشکل کا احساس کر کے اسے اسلام کی دعوت کیوں نہیں دیتے؟ یہ ہے وہ کرنے کا کام جس سے ہم گھبراتے ہیں۔ آپ کو ان سے بہت خلوص ہے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، بہت سنسیریٹی ہے، ہونی چاہیے، لیکن اس خلوص کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ آپ انہیں اللہ کے دین کی دعوت دینے والے بنیں، انہیں سمجھائیں اچھے طریقے سے، ورنہ یہ یاد رکھیں کہ اگر وہ نہیں جانتے ہوں گے کہ اسلام کیا ہے اور آپ نے بھی ان تک یہ پیغام نہیں پہنچایا تو قیامت کے دن پھر جواب دہ ہونا پڑے گا کہ یہ غیر مسلم تھا جو میرے ارد گرد رہا کرتا تھا، میرے آفس میں جاب کرتا تھا، میرے گھر میں کام کرتا تھا، یہ میرے آس پاس موجود تھا، میرے محلے میں رہتا تھا، میں نے آج تک کبھی اسے دین کا پیغام ہی نہیں پہنچایا، میں نے اسے بتایا ہی نہیں کہ اللہ کا دین کیا ہے۔ اگر وہ قیامت کے دن استغاثہ لے کر کھڑا ہو گیا کہ جناب یہ اللہ کے دین کے رکھوالے تھے، انہوں نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ دین ہے کیا، پھر ذرا سوچیے ہم کیا جواب دیں گے۔ یہ ہے وہ درد دل جس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ٹرین کے سفر پر تھے، تو اسٹیشن پہ اترنے لگے، غالباً قیام جو ہے نا وہ مختصر ہوگا ٹرین کا، تو کچھ لوگ اوپر چڑھ رہے ہیں اور کچھ نیچے اتر رہے ہیں۔ دروازے میں سے ایک سکھ اوپر آ رہا تھا، بڑا گورا چٹا چہرہ، اور جناب وہ داڑھی تو خیر مسلمانوں کی ہوتی، سکھوں کے چہروں پہ بال ہوتے، وہ بھی موجود تھے۔ بڑے درد دل سے امیر شریعت کی زبان سے نکلا، ہائے اللہ۔ اس سکھ نے پنجابی میں پوچھا، شاہ جی مینوں ویکھ کے تسی ہائے اللہ کیوں بولے؟ تو شاہ جی فرمانے لگے بس میں نے تجھے دیکھا اور مجھے خیال آیا کہ اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا اچھا جسم، یہ جب جہنم کی آگ میں جلے گا تو اس کا کیا حال ہوگا، اس پر مجھے تکلیف ہوئی۔ تو شاہ جی کی اس درد دل کی وجہ سے اس شخص نے وہیں پہ کلمہ پڑھ لیا۔ یہ درد دل بہرحال ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے،
کہ ان غیر مسلموں کو اسلام کی ہم دعوت دینے والے بن جائیں. ورنہ یاد رکھیں اگر ہم نے انہیں یہ تعارف نہ کرایا کہ اسلام کیا ہے تو قیامت والے دن تو ہم جواب دہ ہوں گے ہی. ایک اس کی دوسری انتہا بھی ہے جو اب ہمارے ملک میں دیکھنے میں آ رہی ہے. بہرحال بڑے افسوس کی بات ہے, اب تو خیر گفتگو کرتے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہاں سے کوئی گستاخی کا ٹھپا لگ جائے گا اور کہاں سے کچھ جذباتی اشاق جو ہیں وہ آئیں گے اور پھر بہرحال کیا حال کریں گے ہمارا معلوم نہیں. لیکن بہرحال ایک افسوسناک صورتحال ہے. ایک شخص جو سری لنکا سے آیا اور وہ آ کر یہاں رہائش پذیر ہے, وہ یہاں نوکری بھی کر رہا ہے, وہ مسلمانوں کے محلے میں رہ رہا ہے, کہیں گھر لیا ہوا ہے اس نے. بہت بڑا سوال ہے کہ کیا اسے اسلام کا پیغام پہنچایا گیا ہے, کیا اسے دین کا تعارف کرایا گیا ہے, کیا اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ کون ہے, کیا اسے کسی نے اسلام کی دعوت بھی دی ہے. اور اگر اپنی ناواقفیت میں اگر بالفرض اس نے کوئی ایسا معاملہ کر بھی دیا ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ اجازت دیتا تھا جو سلوک ہم نے اس کے ساتھ کیا؟ بحیثیت قوم یہ طرز عمل شرمندگی کا باعث ہے, بلکہ میرا خیال ہے اب قوم کہنا نہیں چاہیے, اب یہ قوم کی بجائے ہجوم بن گیا ہے. ایک موب ہے جس کا اعتبار عدالت پر سے, قانون پر سے اٹھ چکا ہے, اور جس کا خیال یہ ہے کہ اب ہم اس نظام سے اگر انصاف مانگنے جائیں گے تو ہمیں انصاف میسر نہیں آئے گا. اسی لیے ہم جو ہے نا وہ خود انصاف کرتے ہیں. آپ عجیب و غریب معاملہ دیکھیں کہ کسی گلی میں کوئی چور پکڑا جائے, کسی مسجد میں کوئی جوتے اٹھانے والا مل جائے, پکڑا جائے, تو بڑی بات ہے کہ اگر وہ صحیح سلامت تھانے تک پہنچ جائے تو اہل ایمان کی کوشش ہوتی ہے کہ اسے مسجد ہی میں جو ہے نا جہنم حاصل کر دیں کسی اعتبار سے. اور بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ نظام کی خرابی ہے. یہ وہ نظام جس میں عدل نہیں ہے, انصاف نہیں ہے, جس میں مظلوم کو اس کا حق نہیں ملتا, اس نظام پر سے لوگوں کا اعتبار اٹھتا ہے. اسٹیٹ جیم ہو چکی ہے, اپنا کام نہیں کر رہی, ریاست نے جو قانون نافذ کرنا تھا وہ نہیں کر رہی. کتنے توہین رسالت کے ملزم ہیں جو اس وقت جیلوں میں بند ہیں لیکن ان کو سزا نہیں دی جا رہی, ان پر کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. بھائی دیکھیں دو طرفہ معاملہ ہے نا. شاید پچھلے 2-3 سالوں میں اسی مسجد میں نے سب سے زیادہ جمعے پڑھائے ہوں گے اس موضوع پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی اہمیت کیا ہے. لیکن یہ دو طرفہ معاملہ ہے. جہاں کسی شخص کی گستاخی ثابت ہو جائے اس کے لیے ایک ذرہ برابر نرمی نہیں ہے, لیکن یہ جھوٹے الزام لگانے والوں کا کیا کریں. کتنا آسان ہو گیا کہ کسی شخص کے بارے میں 4 لوگ مل کر کہہ دیں کہ اس نے گستاخی کی ہے اور پھر اس کا جو ہے نا وہ پورے شہر کے اندر اس کے پوسٹر لگا کے اس کو ختم کر دیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کہاں کا انصاف, کون سا نظام, کون سی تفتیش, کون سے گواہ, کون سا ثبوت, کون پوچھے گا کہ اس نے ایسا کیا بھی تھا یا نہیں. دونوں قسم کی انتہائیں درست نہیں ہیں, اور اس کے لیے بہرحال نظام کو اپنا کام کرنا ہوگا. اور اگر نظام یہ کام نہیں کر رہا تو پھر جن لوگوں کے دل میں اس بات کا درد ہے انہیں چاہیے کہ اٹھیں اور اس نظام کو بدل دیں. وہ نظام برپا کریں جو عدل و قسط کا نظام ہو, جو اسلام کا نظام ہو, جو خلافت راشدہ کا نظام ہو. یہ نظام برپا کرنے کی ضرورت ہے. اگر کسی نے واقعتاً گستاخی کی ہے تو یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ اسے سزا دے, ہجوم کا کام نہیں ہے. اور اگر کسی شخص کے بارے میں ایسی کوئی شکایت آتی ہے کہ اس نے گستاخی کی اور وہ ثابت نہیں ہوتی تو پھر الزام لگانے والوں پر کوئی حد تو لگنی چاہیے نا. کوئی ان سے پوچھے تو صحیح کہ کسی شخص کی کوئی عزت ہے, اس کا معاشرے میں تم نے جینا دوبھر کر دیا ہے. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں انتہائی اونچے درجے کے اہل دین ہیں, علماء, سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر کوئی ایسی بات کہہ دی اور بعض لوگوں نے جناب یہ جو ہے نا اس بات کو ایسے بتنگڑ بنا لیا کہ یہ تو بھائی گستاخ آدمی سے قتل کرو.
حالانکہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں گواہی دے سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت جب قریب آ جائے گی، فتنوں کا دور ہوگا تو خون ارزاں ہو جائے گا، سستا ہو جائے گا، بہنے لگے گا. تو خون بہ رہا ہے. یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس شخص نے گستاخی کی تھی یا نہیں کی تھی. نہ میں وہاں موجود تھا اور نہ میں اس معاملے میں کوئی 100% رائے دے سکتا ہوں، لیکن جو ہجوم نے کیا ہے اس کی کسی طور کو غیرت مند مسلمان حمایت نہیں کر سکتا. آپ اندازہ لگائیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں پڑھ رہا تھا آج، ایک سفر میں تھے، راستے میں وہ چیونٹیوں کا ایک بل آ گیا. وہ ظاہر ہے چیونٹیاں اگر کہیں قیام کرنا ہو تو وہ تکلیف بھی دیتی ہیں اور ظاہر ایک مشکل بھی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ کسی صحابی نے اس کو آگ لگا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا یہ صرف آگ کے رب کا حق ہے کہ وہ کس کو آگ کی سزا دیتا ہے، یہ کسی دوسرے کا حق نہیں ہے. یہ اتنا شدید معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بندو، اللہ نے 2 چیزوں میں شفا رکھی ہے. ایک آگ سے داغنے میں شفا رکھی، یعنی کوئی شے، کوئی زخم ہے، کوئی ایسی شے جو جس کو جو ہے نا وہ گرم کر کے اور کسی گرم سلاخ سے اتارا جا سکتا ہے، کچھ بھی. آگ سے داغنے میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے اور اللہ نے ہجامہ کروانے میں شفا رکھی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں اپنے جسموں کو آگ سے نہ داغا کرو، ہجامہ کروا لیا کرو. یہاں تک حکم ہے کہ کسی ایسی صورتحال میں جب تم بیمار ہو تب بھی آگ سے اپنے جسم کو داغنے سے گریز کرو. تو کسی دوسرے شخص کے جسم کو، جانوروں کو منع کیا ہے کہ چیونٹیوں کو آگ سے نہ جلاؤ. اللہ کے رسول نے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کسی جیتے جاگتے شخص کو پہلے قتل کرنا، پھر اس کے جسم کو آگ میں جلا دینا، اور پھر اس سے بڑی یعنی بےہودہ بات یہ ہے کہ اس کے قریب کھڑے ہو کر سیلفیاں بنانا. شرم آتی ہے کہ ہم اس ہجوم کا حصہ ہیں. اور اب اس جذباتی پن کا کیا یعنی جو نتیجہ نکل رہا ہے، جو رزلٹ نکل رہا ہے وہ کیا ہے، کبھی آپ اس سے غور فرمائیں. ایک یہ غلط کیس ہوا بظاہر جو نظر آتا ہے، اور ایک کیس وہ جو نیشنل بینک کے مینیجر تھے ان کو گستاخی کا الزام لگا کے قتل کیا گیا. اب ان غلط کیسز کی وجہ سے وہ لوگ جنہوں نے واقعتاً جو مرتکب ہوئے ہیں گستاخی رسول کے، اب پورے معاشرے میں یہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ان لوگوں کو بھی چھوڑا جائے، یہ بھی بے قصور تھے. کتنا فائدہ ہو رہا ہے ہمیں اس جذباتی پن کا مظاہرہ کرنے کا. وہ جس شخص کی جان گئی اس کا حساب تو اللہ ہی لیں گے. وہ اس معاشرے میں اس نظام کی، اس عدالت کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کا حساب لے سکے. وہ حساب تو اب اللہ کے ذمہ ہے. بلکہ بعض ساتھیوں نے ایسی بھی باتیں بتائیں کہ اس شخص نے مرنے سے پہلے یہ کہا تھا، یعنی اسے جب یہ مار رہے تھے اور قتل کرنے کے درپے تھے، میں تو وہ ویڈیو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس میں ایک عاشق رسول ایسا تھا جو باقاعدہ اس کو ماں بہن کی گندی گالیاں بھی دے رہا تھا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کون سے اس شاخ کی زبان ہے جو گالیاں دینے کی اجازت دے دیتی ہے. اور بتایا یہ گیا ہے، واللہ تعالی عالم، نہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں اس جگہ پہ موجود نہیں تھا، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے اور قابل اعتبار ساتھی یہ بات بتا رہے ہیں کہ اس نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، مجھے چھوڑ دو. یہ ہے جو نظام کی خرابی کے باعث قومیں ہجوم میں تبدیل ہوتی ہیں اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. نظام اس وقت سویا نہ ہوتا جب یہاں سے اس گستاخہ عورت کو پروٹوکول دے کر باہر بھیجا گیا، اور اگر نظام ایک کیس ایسا بنا دیتا عملی طور پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو سزا ملتی، تو پھر لوگوں کے پاس کوئی وجہ نہ رہتی. وجہ تو خیر اب بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال کم از کم ہم کسی کو یہ کہنے والے ہوتے کہ بھائی ہجوم فیصلے نہیں کیا کرتے، عدالتیں موجود ہیں، نظام موجود ہے، ریاست موجود ہے، یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ گستاخ کو سزا دے.
اور بس آخری بات کہہ رہا ہوں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی نفس کے، کسی جان کے قتل کا ارتکاب نہ کرو جس کے قتل کرنے کو اللہ نے تم پر حرام قرار دیا، إِلَّا بِالْحَقِّ، سوائے حق ہے۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اور جس نے کسی مظلوم کو قتل کر دیا، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا حق عطا کیا ہے۔ فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، تو اسے چاہیے پھر وہ بدلہ لینے میں بھی اسراف نہ کرے۔ جس دین نے قاتل کو بھی قصاص میں قتل کرتے ہوئے اس کی اجازت دیتے ہوئے یہ حکم دیا ہے کہ اس قاتل پر بھی نرمی اختیار کی جائے، تو وہ کسی مظلوم کے قتل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہوگا، کیا موقف ہوگا، کیا ان لوگوں کی سزا ہوگی جو کسی مظلوم کے قتل کا ارتکاب کریں، یہ ہے اصل میں سوچنے والی بات۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہجوم سے واپس ایک قوم میں تبدیل کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی یہ سمجھ عطا فرمائے، ہم واقعی وہ عملی مسلمان بن جائیں، ہمارے اندر وہ کیفیت آ جائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی طور پہ امتی بنیں، صرف نعروں سے نہیں، صرف جذباتی باتوں سے نہیں، صرف فتووں سے نہیں، صرف مظلوموں کے قتل سے نہیں، بلکہ واقعتاً ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا اسلام آ جائے۔ یہ ہے جو آج سمجھنے والی بات ہے۔ ہم شرمندگی سے ہمارے سر جھکے ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ریاست کو کم از کم اتنی قوت عطا فرما دے، کم از کم اتنی سمجھ عطا فرما دے کہ جو گستاخ واقعتاً ہیں ان کو سزا دی جائے، تاکہ ایک مثال بنے، اور پھر جو لوگ ایسے ہیں جو کسی مظلوم پر ایسے الزامات لگا کہ اس کو قتل کرنے والے، ان کو بھی اتنی قرار واقعی سزا بھی دی جا سکے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد